وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى بدر الدجى كهف الورى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، سید الکونین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعجل فرجهم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الاراضین صاحب العصر والزمان خلیفۃ الرحمن امام الانس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشریف. حالات سامنے ہیں، ہر طرف خون بہہ رہا ہے، انصاف کا نام نہیں ہے، لوٹ مچار ہے. اب یہ طے ہو چکا ہے کہ انسان سے انسان سنبھل نہیں رہا ہے. ضرورت ہے کہ اللہ کے ولی جلد سے جلد تشریف لائیں. فکری اور جسمانی تیاری کے ساتھ بہترین ویپن، بہترین اسلحہ ہمارے پاس دعا ہے. اور شب جمعہ خدا کرے کل جمعہ ظہور مولا کا جمعہ ہو انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی فی هذه الساعة وقائدا وناصرا طويلا. اللهم صل على محمد وعجل فرج. اور پھر یہ قرآنی دعا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد. ابتدا اللہ کے نام سے جو بڑا رحم اور کرم فرمانے والا. ساری تعریفیں اسی ذات کے لیے جس نے ہمیں قطم عدم سے عالم وجود میں لایا. پہلے تو انسان بنایا، اس کا لاکھ شکر ہے کہ ایسے گھرانے میں ہماری آنکھ کھولی جہاں پر علی و حسین کی لوریاں دی جاتی ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ فضل ہماری طرف سے نہیں ہے، اللہ کی ذات کی طرف سے. ہمیں شکر کی توفیق اللہ دے تو بہت اچھا. عزیزانا گرامی، 5 دن ہر سال کی طرح زحمتیں ہیں
اور موضوع ہے اسلام دین علمی و عملی. Islam is a scientific and practical religion. اور اس کے ساتھ ہم کتنا انصاف کر سکیں گے وہ نہیں بتا سکتا، مگر اتنا تو کہوں گا کہ دین کو صرف چند لوگوں کے حوالے نہ کیجیے. دین صرف مولوی کی ذمہ داری کا نام نہیں ہے، دین سب کی ذمہ داری کا نام ہے. کلکم رائی کلکم مسئول عن رعیتہ. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ڈیفینسو میکانزم ہمارے پاس موجود ہے، وہ مجلس حسین ہے. یہ میکانزم شاید کسی قوم کے پاس نہیں ہے. اور ایسے جیسے کہ کمپیوٹرز میں ہوتا یہ ہے کہ وائرس آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اینٹی وائرس بھیجے جاتے ہیں. وائرس بھی انسان بناتا ہے، اینٹی وائرس بھی. لیکن آج کل پروگرامنگ ایسی ہے کہ پہلے ہی کھولنے سے پہلے ہی وہ لگا دیا جاتا ہے تاکہ چھن چھن کے بعد صاف آئے. ہم پہلی محرم سے حسین کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ سال بھر تک چھن چھن کے اسلام آئے. اور امام حسین کا اینٹی وائرس لگا دیتے ہیں، اگر کسی کے پاس دم ہے تو حسینی بنو. اور زبانی جمع خرچ نہیں ہے بلکہ عملی میدان میں آنا ہے. ماشاءاللہ مجالسیں سنتے رہتے ہیں. محرم میں عاشرے کتنے سنے اور اب تک کتنی مجلسیں ہوئی. اور آج شب جمعہ ہے، ذرا سا میرا لہجہ کچھ بدلتا ہے. ہم سب کو محاسبہ کرنا ہے، اسیس کرنا ہے کتنا سیکھا اور جتنا سیکھا ہے کیا عمل کیا. اگر نہیں کیا ہے تو وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو مجھے عمل سے روکتے ہیں، اس کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے. اس لیے کہ شیطان نے قسم کھائی ہے کہ میں بھٹکاؤں گا. اور قرآن صاحب کہتا ہے کہ تمہارا دشمن انہ لکم عدو مبین، کھلا دشمن ہے. ساس سمجھ رہی ہیں کہ بہو دشمن ہے، بہو سمجھ رہی ہیں کہ ساس دشمن ہے، چچا سمجھ رہا ہے بھتیجا دشمن ہے. قرآن کہہ رہا ہے تمہارا کوئی دشمن نہیں ہے، شیطان دشمن ہے. اس نے قسم کھائی ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ میں آؤں گا بھٹکاؤں گا، اور اللہ کے سامنے قسم کھائی. اور یہ بھی کتنا کئیاں ہیں. یہ نہیں کہا کہ پہلے سجدہ کر کے بعد میں جو چاہے کروں، نہ جو ہوں تو ہوں. اس کے پاس نفاق ہی نہیں ہے. اتنی تو تعریف شیطان کی کرنا چاہیے کہ وہ منافق نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. کھلا کام میں دشمن ہوں، نہ صرف اس کا بلکہ آنے والی نسلوں کا بھی میں دشمن ہوں. نوجوان بچے اچھی طرح سے سمجھیں اور اس بات کو لکھ کے رکھ لیں. پاکستان کا جو گیم ہے اس کو کہتے ہیں آپ لوگ کرکٹ. نیشنل گیم ہے، ہاکی ہے. جی کیا ہے؟ ہاکی ہے. ماشاءاللہ. مگر اب تک سمجھتا تھا کرکٹ. جو بھی گیم آپ کھیلتے ہیں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں دو چیزیں آپ میں ہونا چاہیے. ایک تو آپ کی صلاحیت بڑھانا چاہیے، دوسرے دشمن کی کمزوری سے واقف ہونا چاہیے. اگر یہ دو چیزیں ہو جائیں گی تو کامیاب پلیئر ہیں آپ خود اپنی ایبلٹی کو بڑھائیے پریکٹس کے ذریعے سے. دوسرے جس کے سامنے آپ جا رہے ہیں اس اپوننٹ کی کمزوری سے واقف رہیے. اگر یہ ہو گیا تو آپ کامیاب ہیں فیلڈ میں. اللہ نے بھی ہمارے سامنے جو اپوننٹ دیا ہے وہ بڑا وہ شیطان ہے.
شیطان کی کمزوری سے واقف ہو جائیے تو ہم کامیاب ہیں. کیا ہے کمزوری شیطان کی؟ خود قرآن پوچھتا. قرآن جب اس نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں بیٹھوں گا تیرے صراط پر. جی یہ جو آٹم ہے اس میں نیوکلیس ہے، الیکٹران ہے، پروٹون ہے، نیوٹرن ہے. اگر الیکٹران کو اگر آپ کسی نے کو ختم کر دیا دوسرا آ سکتا ہے، لیکن اگر کسی نے اٹیک کیا کس پر؟ خود نیوکلیس پر، الیکٹران بھی ختم ہو جائیں گے. تو نیوکلیس پر وہ حملہ کرتا ہے. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، تیرے صراط پہ بیٹھوں گا. اب صراط کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہیں. یہ کون ہے؟ اہل بیت نے کہا نحن صراط المستقیم. اہل بیت نے بتائیے ہم ہیں صراط مستقیم. وی our life style is صراط مستقیم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، لقد كان لكم في فاطمة اسوة، في علي اسوة، في الحسن. ہم لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں. اللہ وعجل فرجهم. دیکھیے بہت اچھی طرح سے تو صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. اس نے نہیں کہا نماز کو بھٹکاؤں گا، روزے پہ بھٹکاؤں گا، حج پہ بھٹکاؤں گا، زکات پہ بھٹکاؤں گا. اس نے کہا نیوکلیس پہ حملہ کروں گا. نیوکلیس پہ حملہ کروں گا یعنی امامت میں بھٹکاؤں گا. اور وہاں بھٹک گئے تو نماز بھی گئی، روزہ. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. عجل فرجوں. عزیزان گرامی، دین از پریکٹیکل نمبر 1 اور سائنٹیفک، عقلی اور عملی. دین میں جذبات نہیں ہیں، اور جذبہ بھی ہے تو وہ بھی عقلی ہے. جذبات بھی ہیں ہمارے، وہ بھی عقلی ہیں، صرف ایموشنل نہیں ہیں. ایموشنز بھی ہمارے عقلی ہیں، ریزن ہے اس کی. تو لازمی ہے کہ ہم لوگ دین کو ان 2 پہلوؤں کے ساتھ جائیں. پہلے سائنٹیفک طور پر سمجھیں، پریکٹیکلٹی کو سمجھیں، اس کے بعد عمل میں پیچھے نہ ہٹیں تو نتیجہ بہت اچھا نکلے گا. اگر یہ 2 نہیں ہوگا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا. لازمی ہے ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے آج کی دنیا کا سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. آج کی نیگیٹو فورسز کا سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب قرآن پڑھو کیا کرو؟ اعوذ باللہ نہیں ہے وہاں پر. قرآن پڑھو، استعاذہ پروردگار میں چلے جاؤ، اللہ کی پناہ میں جاؤ تو قرآن پڑھو. فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی اللہ کی پناہ میں چلے جاؤ. پھر شیطان سامنے نہ ہو. تو جب تک حضرت ٹی وی کھلا رہے گا تو کہاں وہ کھلے گا قرآن مجید. تو علاج ہمارا، میں نے کئی سال سے یہاں پہ بھی کہا ہوں، پھر کہنے لگا ہوں، میں پھر کہوں گا، فذکر ان نفعت الذکریٰ. آج ہماری زندگی کو کسی نے چرا لیا. ہم اپنی زندگی نہیں چلا رہے ہیں، کوئی اور چلا رہا ہے. ہم سے کہا گیا یہ ٹی شرٹ ہے اس سمر کا ہم نے پہن لیا، یہ جوڑا ہے اس ونٹر کا ہم نے پہن لیا، ونٹر کوٹ ہے یہ. اور ان کی ہمتیں اتنی بڑھ گئیں کہ وہ لوگوں نے بیڈ روم کو بھی ڈیزائن کر دیا کہ بیڈ روم بھی تمہارا ایسا ہونا چاہیے. وہیں پہ رکے نہیں اور آگے بڑھے، اب دین کو بھی ڈیزائن کر رہے ہیں. شرم آنا چاہیے. مثلا ہمارے عالم چلے گئے، بہترین سنی عالم، سنی برادران بھی بہت ہوں گے، لے کے جائیے پیام کو. شرم آنا چاہیے اسلامی نیشنز پر، مسلمانوں پر. گزشتہ مہینے اسٹریٹ یعنی کا امریکہ کا سیکریٹری آف اسٹیٹ ٹیلرسن نے یہ کہا ہے
کہ اب ہم سعودی سلیبس کو کنٹرول کریں گے، ایکسٹریمزم کو بچانے کے لیے ہم اس کو چھانیں گے، ہم اس کو ٹھیک کریں گے، اور پھر ساری دنیا سلیبس کو ہم دیکھیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، جب رہبر کو تم نے بنایا ہے سلیبس کو دیکھنا ہی پڑا۔ سن لو، سب لوگ سن لو، مسلمانوں بھی سنو، وہ بھی سنو، ہم نے سلیبس کو سرکار سے لیا ہے، ولایت کو غدیر سے لیا ہے، کربلا نے سیل لگا دی ہے۔ صلوات اللہ۔ تو عجل، گزشتہ میں نے ٹویٹر ہے، گزشتہ میں نے یہ نہیں کہ میری طرف سے بول رہا ہوں، اگر کسی کو چاہیے تو میں دے سکتا ہوں آپ کو۔ گزشتہ مہینے یہ اعلان ہوا کہ ہم اس کو کنٹرول کریں گے، ایکسٹریمزم ان میں بڑھ گیا، آئیسس بھی بنایا انہوں نے، یہ بھی بنایا انہوں نے، وہ بھی بنایا انہوں نے۔ اب اس ایکسٹریمزم کو چونکہ گھر میں آگ لگ رہی ہے، بچانا بھی انہی کو ہے۔ نہ تم آگ لگا چکے ہو، بچا نہیں سکتے۔ اگر تم جانتے ہو اس آگ سے بچنا ہو تو ان کے پاس جانا پڑے گا جو آگ سے گزر چکے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ وعجل فرجهم ان الذين قالوا ربنا اللہ، سورہ فصلت اس کی 30ویں آیت۔ کیا کرنا چاہیے علاج؟ میری بہنیں، میری بیٹیاں، ہم لوگ اچھے سننے کے عادی ہو گئے۔ اچھا کوئی علامہ آئے، کوئی مولوی صاحب آئے، کوئی باقری آئے، ذرا سا اچھا آتا ہے، ذرا ڈھنگ اچھا ہے، کبھی ہنساتے بھی ہیں، یہ کرتے بھی ہیں، سننا چاہیے، اچھی عادت ہے۔ جب تک ہم اس کو عملی میدان میں نہیں لائیں گے اس وقت تک آپ کا میرا سنانا کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ اگر جملہ چاہتے ہیں کس کی طرف سے، امیر کلام علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ وعجل فرجهم، الاسلام کلہ عمل، اسلام از نتھنگ بٹ ایکشن، اسلام کچھ بھی نہیں ہے، عمل ہے۔ میرے ساتھ رہیے، اسلام کچھ بھی نہیں ہے مگر عمل ہے۔ آپ تو خیر العمل، یعنی آپ تو پرفیکشن کی طرف جانے والے ہیں، صرف عمل پرفیکشن کی طرف جانے والے ہیں۔ میں آپ کو نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہتا ہوں، دیکھیے پہلے تو ہمارے پاس اچھی ایجوکیشن چاہیے، ایجوکیشن چاہیے، ہونا بھی چاہیے۔ آپ لوگ ایجوکیشن کو دوسروں کے پاس مت، الحمدللہ خدا کا شکر ہے، لاہور میں بھی اسکول شروع ہوئے ہیں، انشاءاللہ ٹاپ کی یونیورسٹیز بھی کیجیے، شروع کیجیے۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد پورے بچوں کے پاس یہی دغدغہ ہوتا ہے، یہی پریشانی ہوتی ہے کہ اب جاب ہو تو کیسی، جاب ملے گی تو کیسی، تو اب اس کے بعد سی وی کی تیاری ہوتی ہے۔ اور آج کل سی وی بنانے کا بھی ہنر بتایا گیا کہ کس طرح سے جھوٹ بولنا چاہیے۔ جی سی وی بنانے کا ایک ہنر ہے، جی کس طرح سے، تو یہ زندگی جب جھوٹ پر ہے، توجہ کا طالب ہوں، ٹھیک ہے سی وی بن گئی، اب لے گئے، تو سی وی جب جاتی ہے تو وہاں پر جو سی ای او جو امتحان لینے کے لیے بیٹھا ہے، یہ دیکھتا نہیں ہے کہ کتنا اسمارٹ ہے، کتنا ہینڈسم ہے، کتنے فیٹ کا ہے، کتنی گورا ہے، کتنا پیلا ہے، اور دیکھتا ہے کہ سی وی میں دم کتنا ہے۔ میں شیعوں سے، اپنے آپ سے میں کبھی کبھی یہ سوال کرتا ہوں، ہمارا سی وی اگر ہمارے امام زمانہ کے پاس جائے، شب جمعہ ہے، کیا پیش کریں گے ہم؟ کیا ہے پیش کرنے کو؟ اٹس ٹچی، اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک، بہت ہی غم انگیز کہانی ہے ہماری۔ ہم لوگ لفاظیوں کی لذت میں جانا چاہتے ہیں، عمل کی لذت ہمیں آئی نہیں ہے، پریکٹیکل زندگی کی لذتوں کو ہم نے حاصل نہیں کیا۔ کوشش یہ کریں کہ دین کو دین سے لیں، بے دین سے نہیں۔ کہہ گیا جملہ سمجھنے کے لیے، دین کو دین سے لیجئے، بے دین سے مت لیجئے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ممبر رسول۔
مجمع ممبر سے رسول سے رسالتیں نکلنا چاہیے، لفاظی نہیں، یہاں سے رسالت نکلنا چاہیے، میسج نکلنا چاہیے۔ میری لفاظی اللہ نے وہ توفیق دی ہے کہ میں آپ کو 1 گھنٹے تک اٹھا بٹھا سکتا ہوں، خطیب ہوں، جانتا ہوں، آئی نو دا گر، لیکن میں آپ کا کبوتر بگاڑ کے اپنا الو ٹھیک کرنا نہیں چاہتا۔ مجھے روز قیامت مجھ سے سوال کیا جائے گا، باقری تم گئے تھے لاہور، تم نے مجلسیں پڑھی، دین کا کون سا پیام پہنچایا، کتنے سوہوں کو جگایا؟ اس لیے کہ تیرا کام رسالت کا کام تھا، تیرا کام لفاظی کا کام نہیں تھا۔ تو عزیزان کرام میں ہمارے پاس ایک چیز آ گئی ہے، اس چیز کو جتنا نکالنا چاہے نکالیے۔ میری مجلس، ہماری مجلس، ہمارا عشرہ، میرے گھر کی مجلس، ہمارا ذاکر، یہ خطرناک چیز ہے۔ فلاں جگہ مجمع بہت ہے، الحمدللہ وہاں بھی اسلام ہے، یہاں بھی اسلام ہے۔ چھوٹی مجلس نہیں ہے، بڑی مجلس نہیں ہے، جہاں ذکر اہل بیت ہے وہ بڑا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، وعجل فرج۔ مولا امیر المومنین امیر کلام ہزاروں جان قربان، اللہم صل علی۔ یہ جملہ جو ادا کر رہا ہوں یہ نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ نہج البلاغہ مولا علی کے پورے کلام کا نام نہیں ہے۔ سید رضی نور اللہ مرقدہ الشریف نے اپنی زندگی میں اسٹڈی کے دوران جو جمع کیا تھا، چند دنوں کے بعد اچھا خاصا ڈائری بڑھ گئی تو انہوں نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ مولا کے خطبات، دوسرے حصہ مولا کے کمیونیکیشن لیٹرز، تیسرا حصہ شارٹ سینگز، کلمات حکمت، ان کو تقسیم کیا۔ یہ سید رضی کا کلیکشن ہے، مولا کا کلام ہے۔ اس سے بڑھ کر مولا کا کلام ہے غرر الحکام، 2 جلدیں، اس سے کہیں زیادہ نہج البلاغہ سے۔ مستدرک نہج البلاغہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو مولا کا کلام بہت زیادہ ہے۔ میرے نوجوانوں، واٹس ایپ میں فلانے یہ کہا کہنے کے بجائے علی نے کیا کہا سنا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد وآل محمد بیٹھتے ہی بمباری شروع ہوگی تو کہاں صلوات ہوگی، کہاں صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ مولا کا خطبہ ہے نہج البلاغہ، پہلا خطبہ جو سید رضی نے پسند کیا، جس کو شروع کیا الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نامہ العدون وغیرہ۔ اس کے بعد کریشن آف دی یونیورس، مولا اللہ اکبر، ایسے معلوم ہو رہا تھا کائنات ان کے سامنے بن رہی ہے۔ ایسے ہی حقیقت ہی ایسی ہے۔ دنیا آج جتنی بھی سائنٹیفک ترقی کی ہے، بتا نہیں سک رہی ہے کہ کائنات کس طرح سے وجود میں آئی، کیا پروگریس تھا اور کس طرح سے آگے بڑھی۔ مولا نے اس چیز کو پہلے خطبے میں کس طرح سے پروگریس ہوا اس دنیا میں، یہ کائنات کیسی بنی مولا نے بتایا ہے۔ اسی لیے میرے نوجوان آپ سے گزارش کرتا ہوں، تھوڑا سا سائنٹیفک دنیا میں جا کر کے اہل بیت کو سمجھیے، اہل بیت کو سائنس سے، اسلام کو سائنس سے الگ مت کیجیے اور آگے بڑھیے۔ یو شوڈ بی لیڈنگ ناٹ لیڈ بائی ادرس۔ آپ رہنمائی کیجیے دنیا کی رہنمائی میں آپ مت جائیے۔ کب حاصل کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ مولا کے چاہنے والے ہیں۔ مولا نے انبیاء کے مشن، خود سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، آخری سب تک درود پورے سب مل کر کے پڑھیے انشاءاللہ۔ مولا فرماتے ہیں کہ کیا کام ہے نبیوں کا، بہت اچھی طرح سے یہ مقام ہے رسالت۔ نبیوں کا کام کیا تھا؟ لِيَسْتَادُوا مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ۔ مولا فرماتے کہ یہ فطرت جو دین ہے، ریلیجن ہے، اس کو ذرا سا جگانا، ری انسٹال کرنا۔ فَذَكِّرْ إِن نَفْعَتِ الذِّكْرَىٰ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ۔ کانسٹنٹ ریمائنڈ کرو، بتاؤ کہ تمہارا مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے۔ قرآن بھی پوچھتا ہے اَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ ویئر آر یو گوئنگ؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہاں جا رہے ہو، کس کے ہونا چاہیے تھا، کس کے ہو گئے۔
ہاں میری طرف آؤ، میں اس لیے کہ تم کو پلٹ کر میرے ہی طرف آنا ہے، لیکن تم کدھر چلے گئے؟ ویئر آر یو گوئنگ؟ این تذهبون؟ کیف تحکمون؟ ہاؤ ڈو یو جج؟ کس طرح سے جج کرتے ہو، کس طرح سے فیصلہ کرتے ہو؟ قرآن دو چیزیں بتا رہا ہے، راستہ بھی تمہارا صحیح ہونا چاہیے، اور ڈیفنس جو آپ کا میکانزم ہے وہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی عام میں اچھی ہونی چاہیے۔ مولانا نے فرمایا فطرتوں کو اجاگر کرنے کے لیے نبی آئے۔ اس کے بعد کا ایک ٹکڑا ہے جو آج کے موضوع سے مربوط ہے، وہ یثیر لہم دفائن العقول۔ کسان، اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ ایک چیز کو مثال بتائیں ہم کو معلوم نہ ہو۔ ٹھیک ہے آپ لوگ لاہور میں ہیں، اتنی باتیں ظاہر سی ہے، بہت سے بچے جو یہاں پیدا ہوئے معلوم نہیں ہوں گا کھیتی باڑی کو، لیکن آپ وہ جو ہے یوٹیوب میں جائیے بہت چیزیں بتاتی چلے جائیں گے۔ کیا ہوتا ہے کسان جب چلاتا ہے، اگر بیج بوتا ہے تو ایسے بیج نہیں بوتا، کیا کرتا ہے اس کو؟ پہلے ہل چلاتا ہے۔ ہل کیا کرتا ہے جی؟ نیچے کی زمین کو اوپر کر دیتا، اوپر کی نیچے کر دیتا۔ کیوں یہ کرتا ہے؟ اس لیے کہ جو انرجی نیچے ہے وہ اوپر آ جائے، جو اوپر ہے وہ نیچے چلے جائے۔ اب وہ زمین تیار ہو گئی۔ پیغمبروں کا کام بھی جو دبی ہوئی عقلیں ہیں ان کو ابھار دینا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ جب مولا تشریف لائیں گے انشاءاللہ تشریف لائیں، جلدی آ رہے ہیں، تیار ہو جائیے، غیبت صغرا کا زمانہ ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ ظہور صغرا شروع ہو چکا ہے۔ تیار رہیے کہ امام آنے والے ہیں، یہ نہ دیکھیے کہ کب آئیں گے، یہ کہیے کہ کل آئیں گے۔ تیار اس طرح سے رہیے، انشاءاللہ کام ہوگا۔ مولا جب تشریف لائیں گے روایتوں میں ہے کہ مولا عقول کو کامل کریں گے۔ نوجوان ہم سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ ہاؤ مچ آف دا برین وی یوز، کتنی عقل ہم استعمال کرتے ہیں، کتنا برین؟ بریلینٹ اسکالر جو ہے وہ 6% یوز کرتا ہے جی۔ ابو علی سینا کا نام لیجئے، جابر بن حیان کا نام لیجئے، اور آج کل کے سائنٹسٹ کا نام کتنا یوز کرتا ہے؟ 6% از دی پیک، سب سے زیادہ 6%۔ مولا جب تشریف لائیں گے مولا 100% لے جائیں گے۔ اب سمجھ میں آیا آصف برقیہ ایک لمحے میں کیسے لائے تھے؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو عقلی ریزننگ کو مولا اتنا آگے بڑھا دیں گے، مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف انشاءاللہ جلد سے جلد تشریف لائیں، خود ہمیں صلاحیت دے کہ اس حکومت جہانی میں جانے کی طاقت ہم میں آ جائے۔ اور یہ بھی غلط فہمی نکالیے جو 313 نہ، مولا کے ہزاروں کی فوج ہوگی، ہزاروں کی فوج ہوگی، عورتوں کی فوج ہوگی، فوج میں عورتوں کی ضرورت ہوگی، زخمیوں کو بچانے کے لیے مرہم پٹی کی ضرورت ہوگی، فوجیوں کو کپڑے کی ضرورت ہوگی، دھونے والوں کی ضرورت ہوگی، بوٹ کو پالش کرنے والوں کی ضرورت ہوگی۔ 313 میں رکیے نہیں، کم از کم پالش تو کر سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ ہمارے ذہنوں کو بہت محدود کر دیا گیا یہ کہہ کر کہ بس لمیٹیشن ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ بھائی اس طرح کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے۔ اٹھائیے روایات کو کہ مولا کی بڑی فوج ہو، اس لیے کہ جہانی نظام ہوگا، there shall not be any borders نہیں ہوں گے، تو یہ کیسی حکومت ہوگی؟ 313 مولا کے گورنرز ہوں گے۔ اگر مولا کے گورنر کیسے ہوں گے؟ مالک کے اشتر جیسے علی کے گورنر۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ محمد بعجل فرجہم۔ جوانوں یثیر لہم، میرے والد نے یہ کہا اس لیے مجھے یہ ماننا ہے، ذاکر نے یہ کہا اس لیے مجھے ماننا ہے، خطیب نے کہہ دیا اس لیے مجھے ماننا ہے۔ نو وے، صحیح نہیں ہے۔ یو شوڈ بی الرٹ، اس لیے کہ تمہارا حق ہے۔ کاش ہماری مجلسیں مونولاگ کے بجائے ڈائلاگ ہوتی، جس طرح ائمہ معصومین کی محفلیں تھیں وہ مونولاگ نہیں تھی، ون سائیڈڈ نہیں تھی۔ جیسے ہی مولا کوئی چیز بتاتے تھے سمجھ میں نہیں آتا، نیچے والے سے پوچھتا تھا مولا ابھی سمجھ میں نہیں آیا، بتائیے سمجھائیے۔ اگر ہر مولوی سے ایسا پوچھ لیں تو ہر کوئی ممبر پہ جانے کی ہمت بھی نہیں کر سکے گا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ محمد
ریالٹی انشاءاللہ وہ زمانہ آنے والا ہے. آپ لوگ اب شروع ہو چکا ہے. مغرب میں ہم جب اسپیچ کرتے ہیں جیسے ہی ہم کہتے ہیں قرآن کی آیت فوراً دیکھتے ہیں کہ یہ ریفرنس صحیح ہے نہیں, ہاتھ میں آپ ٹیلی فون کے قرآن آ گیا, فوراً نکال کے دیکھا مولوی کہہ رہا ہے صحیح ہے نہیں. خوبصورت چیز ہے. میں نے آصف برقیہ کا قصہ سنایا لکھنؤ میں, سال گزشتہ ہی کی بات ہے کہ حضرت سلیمان کہاں تھے؟ فلسطین میں. بلقیس کہاں تھی؟ یمن میں. حضرت سلیمان نے کہا مجھے وہ تخت بلقیس چاہیے. جی قال العفریت, جن نے کہا, بہت ہی قوی جن نے کہا میں لاؤں گا قبل ان تقوم مقامک, صرف ایک دن کی مہلت, نیکسٹ کل سیٹنگ جب ہوگی میں تمہارے پاس پیش کر دوں گا. حضرت سلیمان نے کہا نہ, فاسٹر, اور تیز چاہیے. قال الذی عنده علم من الکتاب, میں لاؤں گا تمہاری آنکھ پلک بھی نہیں جھپے گی. پلک جھپنے کو کہتے ہیں فریکشن آف سیکنڈ. بچہ بیٹھے بیٹھے حساب لگائے یمن سے فلسطین, اس نے کہا مولانا اتنی اسپیڈ تھی. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. پریکٹیکل دنیا ہے یہ. دنیا میں ڈائلاگ ہونا چاہیے, یہ ممبر جو ہے کمیونیکیشن کرنا چاہیے, آپس میں سمجھنا چاہیے. دین کو ون سائیڈڈ بنانا نہیں چاہیے. عقل کو کامل کریں گے امام زمانہ. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیسے کامل کریں گے, ہاؤ اٹ از. تو مجھے چاہیے کوئی ان کا نمائندہ سمجھائے کہ کیسے کامل کریں گے. میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کیجئے, پھر مجھے لیبل مت لگائیے کہ میں کہیں سے لیا ہوں دیا ہوں. نہیں بھائی, آج 59 مسلم کنٹریز ہیں, ایک ہی کنٹری ہے 38 سال میں ایک صحیح رہنما کے ذریعے سے ایرو اسپیس انجینئر میں 8ویں نمبر پہ پہنچ گیا. 9 یونیورسٹیز مڈل ایسٹ میں مشہور ہیں, نہ صرف مشہور ہیں, ریکگنائز ہیں ویسٹرن کنٹریز میں. بلانگس ٹو ایران. کہاں من تو مولا سننا سمجھنا ہو تو یہاں سمجھو, ولایت لینا ہو تو یہاں سے لو, اور یہ سمجھنا ہو انا مدینۃ العلم وعلی باب. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں, یہ جو بہترین خوبصورت حوضہ اسی طرح سے انشاءاللہ کالج ریسرچ میں جائیں ہم لوگ, بجائے اس کے دنیا بتائے ہمیں کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے. ہم بتائیں دنیا کو. جب تک آپ لکھ نہیں کریں گے تو آپ کو سننے والا نہیں ہے. میں کتنا یہاں بیٹھ کے چار دیواری میں ماشاءاللہ آپ سے نعرے لگوا لوں, باہر یہ دیوار سے جانے والی آواز نہیں ہے. لیکن ایک ترقی ایسی کیجئے جو سائنٹیفک ساری دنیا کو پتا چل جائے گا کہ تم کون ہو, تمہارا دم کتنا ہے. توجہ بہت اچھی طرح سے. عزیزان گرامی, عقل کو پختہ کرنے کو جو سکھایا گیا ہے, ایک نائب امام کی حکومت نے 38 سال میں 37% لٹریسی تھی, اب 100% لٹریسی کر کے عورتوں کو اس مقام. آج کل نیا سلوگن چلا ہوا ہے, اب بچوں کو خصوصاً میری بیٹیاں جو سن رہی ہیں بہت اچھی طرح سے, ایمپاورنگ وومن. سنا ہے ہم نے؟ نہیں ہے. ایمپاورنگ وومن, عورت کو قوت دلانا, عورت کو پاور دلانا, عورت کو پاور دلانا. جھوٹا سلوگن ہے. اگر ایسا صحیح ہے تو امریکہ میں ایک ٹرم میں ایک پریزیڈنٹ مرد, ایک ٹرم میں عورت کیوں نہیں کر دیتے؟ جھوٹ کیوں بیوقوف بناتے ہو پبلک کو؟ صرف پبلک کو بیوقوف بنا کر کے حجاب نکالنے کے لیے یہ سلوگن بنائے, یہ جو ہے شعار دیا گیا. ان شعاروں سے ہم لوگوں کو بہت زیادہ ہوشیار رہنا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. وعجل ہیں میرے ساتھ نہیں آپ لوگ؟ دیکھیے ہمارا کہاں سے شروع کریں, یہاں سے شروع کیجئے. قرآن کہتا ہے فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, as much as you can, جتنا ہو سکے قرآن پڑھو. قرآن کیا ہے؟ توجہ, کیا ہے قرآن؟ کوئی ہے جواب دے گا قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام. بہترین جواب. قرآن کیا ہے؟ قرآن ہے کتاب زندگی, یونیورسل لا. مسلمانوں کی کتاب کا نام قرآن نہیں ہے, انسانوں کی ہدایت کا نام قرآن ہے. ہدی للناس. قرآن کہتا ہے کہ یہ جو ہے صرف مسلمانوں کا کمیونل بک
نہیں ہے، ھدی للناس، یہ انسانوں کی ہدایت کرتی ہے۔ چنانچہ آج امریکہ میں ہر سال 20,000 مسلمان ہو رہے ہیں، عربی پڑھ کے نہیں، ٹرانسلیشن پڑھ کے۔ ترجمے میں اتنا دم ہے، اور ذرا ترجمے سے ہٹ کر جب عربی پڑھنے لگیں گے اور مفہوم کو سمجھنے لگیں گے تو در آل محمد تک آنا ہی پڑے گا، اس لیے کہ کوئی راستہ ہے ہی نہیں ہے۔ تو قرآن ہے کتاب زندگی۔ میں فون کر رہا تھا آپ کو، آپ نے اٹھایا نہیں، مولانا میرا فون ڈیڈ تھا۔ فون بھی ڈیڈ ہو جاتا ہے، فون مرتا ہے، پھر زندہ کیسا ہوتا ہے؟ نہیں مولانا، فون ڈیڈ نہیں ہوتا، وہ بیٹری اس کی ڈیڈ ہو۔ اچھا کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ اس کو جو ہے چارج کرنا چاہیے۔ تو چارج کو میں نے 24 گھنٹے لگایا مگر چارج ہی نہیں ہو رہا ہے۔ دیکھیے کہ اندر جو ہے جہاں پہ پلگ لگایا وہاں کرنٹ ہے یا نہیں ہے، پاور ہے یا نہیں ہے۔ صرف لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ جو مردہ ہیں وہ زندگی نہیں دے سکتے، زندے ہی زندگی دے سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے دیکھا کہ وہ ٹیلی فون میں بھی جو ہے دو وائر ہیں، دو لگاتے ہیں۔ یہ دو کیوں کا؟ ایک نیگیٹو ایک پازیٹو ملا کر کے انرجی دیتے ہیں۔ اسی لیے سرکار نے کہا تم تک علم پہنچنا ہے، ایک قرآن ہے، دوسرے اہل بیت ہے۔ اگر ان دونوں کو ساتھ سوا پڑھیے محمد والے محمد محمد بعجل فرج۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ریالٹی ایسے ہی ہے۔ ہم مردہ ہیں، میں مردہ ہوں، اس لیے کہ مجھے کون چلا رہا ہے مجھے نہیں معلوم ہے۔ بستر پہ ہم لوگ سوتے ہیں، ہمسر پہلو میں ہے، لیکن اب ہمسر کے ساتھ نہیں سوتے، فون کے ساتھ سوتے ہیں۔ ایک ہی بیڈ پہ دونوں ہیں، ایک مشرق میں ہے ایک مغرب میں، وہ بھی اپنی دنیا میں مگن ہے، یہ بھی اپنی دنیا میں مگن ہے۔ یہاں فزکس ہیں، پہلو میں شوہر ہے، زوجہ ہے، بات کرو۔ میٹا فزکس سے کیوں جی جو سامنے نہیں ہے اس سے کیا بات کر رہے ہو؟ مگر ہم کو دنیا نے ہماری زندگی سے چرا لیا، ہماری زندگی چلانے والا کوئی اور ہے۔ یہ یقین کر لیجئے کہ ہم لوگ اپنی زندگی کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ کب جائیں گے کنٹرول میں؟ جب زندگی ملے گی، جب آنکھ کھولیں گے۔ زندگی کہاں سے ملے گی؟ قرآن اور اہل بیت۔ جب کھولیں گے تب پتہ چلے گا۔ روزانہ کتنی آیتیں؟ سر قرآن ہی کہتا ہے فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا ہو سکے قرآن پڑھو۔ آج میں ہوم ورک دے رہا ہوں، صرف مولویوں کے حوالے دین کو مت کیجیے۔ دین سب کی ذمہ داری کا نام ہے، آپ سب کی ذمہ داری کا نام ہے۔ روزانہ صبح میں بھی آپ ہی کی طرح انسان ہوں، میں بھی دیکھا کہ اتنا اٹریکٹیو یہ واٹس ایپ، یہ ٹیلی گرام، ہو آئی ایم گون، باقی اس کا علاج کر۔ میرا ضمیر کہہ رہا تھا غلط ہے یہ۔ پھر میں نے نیت کی پروردگار میں اس وقت تک اس کو نہیں کھولوں گا جب تک 10 آیتیں نہیں پڑھوں گا۔ جی 10 آیتیں کیوں؟ سرکار نے فرمایا جو 10 آیتیں پڑھے گا لم یکتب من الغافلین، وہ غفلت میں نہیں رہے گا۔ ہیڈ لیسنس جو ہے، ہمیں پردے جو آ گئے ہیں یہ پردے وہی ہٹا سکتا ہے جو یہ کہے لو کشف الغطاء لم مزدت تو یقینا، اگر پردے ہٹا بھی دیے جائیں تو علی کے یقین میں فرق آنے والا نہیں ہے۔ تو یہ پردے ہیں، یہ کرٹنس ہیں، ان کو ریموو کرنے کی طاقت صرف اس قرآن مجید میں 10 آیتیں ہو گئے۔ ہوم ورک دے رہا ہوں میں آپ سب کو، قبول ہے؟ نیت کیجئے، بزم حسین میں نیت کیجئے۔ رسالت کے ممبر سے جواب دے رہا ہوں، میں بھی عمل کرتا ہوں، آپ بھی عمل کیجئے، آپ کی بیوی بھی۔ اور اس سے بہتر کام کرنا چاہتے ہیں آپ، ڈنر ساتھ کیجئے، فیملی کے ساتھ کیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ آ گئے کھا لیا، بیوی آ گئی کھا لیا، نہیں، ایک ساتھ کھائیے، آپ بھی ساتھ رہیے، بیوی۔ ڈنر سے شروع سے پہلے ایک آیت آپ پڑھیے، ترجمہ کیجئے، بیوی ایک آیت پڑھے، ترجمہ کرے، بیٹا ایک آیت پڑھے، ترجمہ کرے، بیٹی ایک آیت پڑھے، ترجمہ کرے۔ 1 سال تک دیکھیے کہ گھر میں کتنا نور آ گیا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تھک گئے آپ لوگ؟ مجھے دوسری مجلس بھی پڑھنی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اللہم
کل انشاءاللہ ٹھیک 8 بجے آؤں گا، 9 بجے اتر جاؤں گا. اور یہ بھی آج کل کی سائنٹیفک دنیا نے ثابت کر دیا ہے، انسان کا ریٹیننگ پاور جو ہے وہ 40 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا. فرض کیجئے کہ مجلس ہوئی، مجلس بھی ایک پیریڈ ہے، کتنا ہونا چاہیے 45 منٹ. اس کے بعد جو بھی ملا علامہ صاحب بولتے ہیں سب ہاں ہاں کرتے رہے، اندر اترتا نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. چنانچہ کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اسکولز میں بھی پیریڈ کتنے کا ہے. اس کے بعد ذرا سا فریش ہو جائیں، باہر جائیں، پھر دوسرا مولوی پر کوئی بات نہیں ہے. لیکن ایک ہی مولوی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پڑھے، مزہ آ رہا ہے، مزے کے لیے مت سنیے. یقیناً لذت ہے، مگر یہ لذت کی جگہ نہیں ہے. یہ جگہ انبیاء کی ہے جہاں سمجھ کے رونا ہے. کوئی نبی ایسی نوٹس نہیں بناتا تھا، کوئی امام ایسے نوٹس نہیں بناتا تھا کہ کل ایسی تقریر کروں گا، ایسا خطبہ دوں گا، پورا مجمع جھوم جائے گا. ہر نبی اس زمانے کی کمزوریوں کو سامنے پیش کرتا تھا، سب کو رلاتا تھا. تو آج کی رات شب جمعہ رونے کی رات ہے. شہید مطہری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم کو امام خمینی رحمت اللہ علیہ درس اخلاق دیتے تھے شب جمعہ. اتنا ڈیپ ہوتا تھا کہ ہم کام جاتے تھے. اس کا اثر جمعے پہ ہوتا تھا، ہفتے پہ، اتوار پہ، پیر پہ، منگل بدھ آنے کے ساتھ ہمارے ذہن میں ہوتا تھا ہمیں بوسٹر کی ضرورت ہے، اس لیے کہ پوری چیزیں چلے جا رہی ہیں. شہید مطہری انسائکلوپیڈیا آف اسلام، جس کے برین کے متعلق کوئی جواب بھی نہیں تھا، وہ کہتا ہے مجھے ہر 8ویں دن ایک بوسٹر کی ضرورت ہے. ہم کو تو ہر لمحہ ضرورت ہے، ہر لمحہ کوئی بتانے والا چاہیے. تم بھی کہاں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، وہ کون بتائیں. اسی لیے کہا، حدیث میں ہے، خدا انشاءاللہ آپ کو سلامت رکھیں، حدیث میں سرکار نے فرمایا، یہ حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہیں آپ لوگ سب ساتھ انشاءاللہ. حدیث لے کے جائیے تحفہ. تفزع القلوب کما یصدع الحدید، یا یصدع القلوب کما تصدع الحدید. یہ جو لوہا ہے اس میں زنگ آ جاتا ہے، اسی لیے اس کا نام آج کل کیا کرتے ہیں، اس زنگ کو نکال کے اسٹین لیس اسٹیل. اسٹین کے معنی کیا ہے، وہ زنگ. تو ایسا کیا کرتے ہیں اس میں کہ اس میں اسٹین ہی نہ لگے. ہیں ساتھ آپ پڑھو. تو قلب میں بھی، دل میں بھی اسٹین آ جاتا ہے، زنگ آ جاتا ہے. سرکار کیا خطبہ تھا، اصحاب نے پوچھا وما جلاءہ یا رسول اللہ، اگر لوہے کی تلوار میں زنگ آ جائے تو اس کو جلا کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سیکل دیتے ہیں، صاف کیا پھر اس میں جلا گئی. تو دل پہ اگر زنگ آ جائے تو جلا کیا ہے؟ سرکار نے کہا قراءۃ القرآن ذکر الموت. 2 چیزیں ہیں، قرآن کی تلاوت کرو، موت کو یاد کرو. موت یاد رہے گی تو کبھی کسی کا بگاڑو گے نہیں. اگر وہاں کے منازل کو یاد رکھو. جملہ جی یہ میری طرف سے نہیں، امام حسین کی طرف سے. مولا نے شب ہجرت، شب عاشور، مولا امام حسین نے اصحاب کو بٹھا کے کہا سنو میرا صاحب، چیو یا اللہ یا اللہ یا اللہ، مولا بچائیے مجھے بچائیے، بہت ہی خطرناک مسئلہ. مولا نے کہا اگر تمہارا دین، اگر تمہارا قرض، اگر کوئی چیز تمہارے کسی انسان سے مربوط ہے تو میرے ساتھ شہید ہونے سے فائدہ ہونے والا نہیں ہے. بھائی کا کھا لوں، بہن کا کھا لوں، لوٹ لوں وراثت میں، جو چاہے کروں، ادھر سے ادھر سے ادھر کر کے بڑی مجلس کر دوں، امام حسین قبول کرنے والے نہیں. اصول ہے، مولا نے فرما دیا شب عاشور. مولا نے کہا اگر تم میرے ساتھ رہنا ہے، انسان کے حقوق سے الگ ہو کر میرے ساتھ رہو. یہ ہے میسج کربلا کا، یہ میرے دل کو ہلا دینے والا ہے. ایک چھوٹی سی وراثت باپ چھوڑ کے جاتا ہے، بھائی بہنوں میں جدائی ہو جاتی ہے. میں تو کہا کرتا ہوں اس وراثت پہ لعنت ہے جو بھائی کو بھائی سے جدا کر دے.
بہن سے بھائی کو جدا کر دے. ختم کر دیجئے ان چیزوں کو. اہمیت کو سمجھیے, ریلیشن شپ کی اہمیت کو سمجھیے, کتنی اہم ہے. کیا یہ دین ہے, یہ عقلی بھی ہیں اور ایموشنلز بھی ہیں اور ریسپانسبلٹی بھی ہے. اگر اس دین کو سمجھنا ہو تو دین کو قرآن و اہل بیت نے پوری طرح سے تکمیل تک جہاں پہنچایا, الیوم اکملت لکم دینکم. اب ہمیں کوئی اور ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. اس دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے. خدا انشاءاللہ سلامت رکھے. شب جمعہ ہے, کسی غم میں نہ رلائے شب جمعہ. اللہ اکبر. علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ شب جمعہ میری عادت یہ تھی کہ گھر والوں کو جمع کرتا تھا. علامہ مجلسی واز اے ملٹی ملینر آف دیٹ ٹائم. دولت مند بھی تھے, عالم بھی تھے. اتنا بڑا جو کام کیا ہے اس کی وجہ یہی تھی. نماز کاروبار بند کرنے کے بعد شب جمعہ گھر والوں کو, کام کرنے والوں کو جمع کرتے تھے اور 10-15 منٹ مصائب امام حسین پڑھتے تھے. کربلا کی کوئی نہ کوئی گوشے کو بیان کرتے تھے. ایک مرتبہ دیکھا بی بی آئی, مجلسی مصائب تو بیان کرتے ہوں لیکن میرے بیٹے کی بڑی مصیبت نہیں بیان کرتے. اور کون سی بڑی مصیبت ہے شہزادی؟ اب میرے بیٹے کی بڑی مصیبت یہ تھی کہ وہ بھرے گھر سے نکلنا چاہتا تھا. چھوٹے چھوٹے بچے دامن کو پکڑ کر کے پوچھ رہے تھے, مولا کس کے حوالے کر رہے ہو؟ سلامت رکھے آپ کو. شب عاشور اور روز عاشور قیامت کا دن ہے. اس رات کو آپ سمجھیں, اس دن کو ہم سمجھیں. امام حسین نے ایک رات کے ایک حصے کو مولا نے مقرر کیا تھا, 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا. ایک حصہ عبادت کے لیے, ایک حصہ رشتہ داروں سے ملنے کے لیے. یعنی صلہ رحمی کی اہمیت کربلا نے اس انتہا تک پہنچا دی کہ شب عاشور بھی رشتہ دار کبھی بھلانے نہ پائے. امام حسین زینب کے خیمے کے قریب کھڑے ہو گئے. زینب بچوں بٹھائے ہوئے, کل مامو جان پر امتحان کا وقت ہے, اپنی جان کو عزیز نہ کرنا. اور آگے بڑھے, کیا دیکھا؟ علی اکبر کی ماں علی اکبر کو بٹھائے ہوئے کہہ رہی ہے کہ کل تمہارے بابا پر امتحان کا وقت ہے, اپنی جان کو عزیز نہ کرنا. اور آگے بڑھے, قاسم کی ماں ام فروا, بیٹا کل چچا پر امتحان کا وقت ہے. امام نے آسمان کی طرف سر کو اٹھایا, پروردگار ہر ماں یہی چاہتی ہے اس کے بیٹے کی زندگی بڑی ہو, وہ پھلے بڑے. یہ کیسی مائیں ہیں جو اپنی گودیوں کو خالی کرنے کے لیے تیار؟ یہ کیسی مائیں ہیں؟ کیا انہوں نے فطرت کو بدل دیا ہے؟ سمجھتی ہے یہ دنیا. علی اکبر آگے بڑھے, ایک بہن کے رونے کی آواز آئی لیکن وہاں کوئی بچہ سامنے نہیں تھا. امام حسین سمجھ گئے کلثوم رو رہی ہے, اگر قربانی کے لیے کوئی ہے نہیں ہے. عباس جاؤ بہن کو ذرا سمجھا دو. حضرت عباس داخل ہوئے, دو دانوں ہو کر بیٹھ گئے. شہزادی کیوں رو رہی ہیں, کیوں رو رہی ہیں؟ عباس کل قربانیوں کا دن ہے, ہر ایک اپنی گودی خالی کر رہا ہے. کاش میری بھی اولاد ہوتی, میں بھی میرے بھائی پر قربان کر دیتی. جناب عباس نے ہاتھوں کو جوڑا, کل ایسا وقت آئے تو اپنی طرف سے مجھے قربان کر دے. اجرکم علی اللہ. اطلاع یہی ملی کہ حضرت عباس کا علم نکلے گا. کون ہے ابوالفضل عباس؟ زیارت پڑھیے بہت. ان زیارتوں کو میں نے سال گزشتہ عرفان زیارت پر 10 مجلسیں پڑھی ہیں. زیارت کرنے والے زیارت سے پہلے سنیے ضرور اور دیکھیے کیا ہے زیارت. زیارتیں امام حسین میں جملہ ہمیشہ شب جمعہ بھی اچھا, چند جملے ادا بھی کریں, بہت اچھا ہے. السلام علیکم یا اولیاء اللہ و عبیداء, السلام علیکم یا انصار دین اللہ, السلام علیکم یا انصار رسول اللہ, السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین. میں پڑھتا ہوں تو پریشان ہو جاتا ہوں, یہ کیا پڑھ رہے ہیں ہم لوگ؟ اللہ
کی نصرت کرنے والے یعنی حسین کی نصرت کرنے والے حسین کی نصرت نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی نصرت کر رہے ہیں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اس کے بعد رسول اللہ کربلا میں موجود نہیں ہے، لیکن حسین کی مدد گویا رسول اللہ کی مدد ہے۔ ہم لوگ شیعہ ہیں، گرتے ہوئے ہیں تو یا علی کہتے ہیں، مولا کون ہے مشکل کو کشا کرتے ہیں۔ جملہ کو ذرا تھام کے سنیے، علی کی کوئی مشکل کشائی کر دے ہر مرتبہ میں جب گرتا ہوں یا علی کہتا ہوں، مشکل کشا کہتا ہوں۔ زیارت کہہ رہی ہے السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، اے کربلا کے شہیدوں۔ کس کی مدد کر رہے ہو؟ علی مرتضی کی مدد کر رہے ہو۔ کس کی مدد کر رہے ہو؟ مشکل کشا کی مدد کر رہے ہو۔ السلام علیکم یا انصار ابی محمد، امام حسن کی مدد کرنے والوں۔ اب ذرا دل تھم کے سڑی، اس سے پہلے ایک جملہ کیا ہے، ذرا شرمندگی سے کہنا پڑتا ہے، کس کی مجال ہے وہ پاک بی بی کی چکی کو تھام کر کے چلا سکے؟ یہ کربلا والے کون ہیں؟ السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا، یعنی فاطمہ کی مدد کرنے والے۔ کتنی عظیم ہے شخصیت ہے، انہوں نے فاطمہ کی، علی کی مدد کی ہے، حسن کی مدد کی ہے۔ اس کے بعد السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ، اس پیاسے کی مدد کرنے والوں، حسین کی مدد کرنے والوں، ہمارا سلام ہو تجھ پر۔ اس کے بعد کیا؟ بے ابی انتم و امی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ ذرا دل تھام کے سنیے، ہم سب کہتے ہیں ماں باپ آپ پر قربان۔ کس نے؟ امام نے تربیت دی ہے، امام نے بتایا یہ زیارت اس طرح سے پڑھو، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ کون ہے؟ عباس۔ کم از کم 3 مرتبہ امام حسین نے حضرت عباس سے یہ کہا، بے ابی انت و نفسی، عباس میری نفس تیرے پر، عباس تو کون ہے؟ میں تجھ پر قربان۔ یہ جملے بے ابی انت و نفسی، اے عباس تو عظیم اتنا ہے کہ میں تجھ پر قربان۔ حضور بس جملہ سنیے، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ جب بھی مقتل میں کوئی پکارتا تھا، عباس کبھی چلے جاتے تھے، علی اکبر چلے تھے، حسین جاتے تھے۔ جب بھی حسین میدان میں جاتے تھے بے دھڑک جاتے تھے، لیکن جب عباس نے بلایا حسین نکلے ضرور، 2 کام تھے، آگے بڑھتے تھے، پیچھے خیام کی طرف دیکھتے تھے، آگے بڑھتے تھے، خیام کی طرف دیکھتے تھے، اس لیے کہ حسین کو یہ ڈر تھا کہیں وہاں حملہ نہ ہو جائے۔ امام حسین کو یہ خوف کہ کہیں حملہ نہ ہو جائے، اسی لیے زیارت حضرت عباس کا ایک ٹکڑا ہے، وہ کسی کے لیے ٹکڑا نہیں ہے۔ وہ کیا ٹکڑا ہے؟ کیا ہے وہ؟ عجیب و غریب ہے وہ زیارت۔ مولا فرماتے ہیں یہ بھی معصوم نے تربیت دی، کیسے زیارت کرو؟ کیا ہے؟ کون ہے؟ ابوالفضل العباس۔ ابوالفضل العباس ان کا مقام اتنا ہے، یغبطہ بہل اولون والآخرون، جس پر رش کریں گے۔ دوسرا جملہ ہے تمہارے فی قتل کا، تیرے قتل سے اے عباس حرمت اسلام زائل ہو گئی، حرمت اسلام زائل ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عباس پاسدار تھا ان عورتوں کا، اسی لیے زینب کے قریب جب عباس آئے تو زینب نے عباس کو دیکھا، بازوؤں کو دیکھا۔ کیا دیکھ رہے ہیں بی بی؟ کہا عباس بابا نے کہا تھا تیرے بازوؤں میں رسی آئے گی۔ میں سوچا کرتی تھی عباس جیسا بھائی ہے، اب تم جا رہے ہو، میرے بازوؤں میں رسی ہے۔ جملہ کہوں میں جلے، اب بیویوں کے سروں سے چادر چھنی، مجھے نہیں معلوم عباس کا لاکھ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ بہت ہو گیا نا؟
حسین یا 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 حسین کھولنا میں کھولنا یہاں نہیں کھولنا یا حسین 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 یا حسین